بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین اکرام، ہم اگر اپنی زندگی پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کے حکم سے چلتی ہے، اسی کی ربویت سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور زندگی کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کو یہ سوچ کے یہ خوش کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، میں کیا کروں جو میرے رب کو میری بات وہ پسند آ جائے۔ تو آج ہم اس پہ غور کریں گے کہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ یاسین شریف میں، آن بدونی ھذا صراط مستقیم۔ ہم سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی درخواست کرتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا آن بدونی، میری عبادت کر لو، میری بندگی کر لو، عبادت نہیں، میری بندگی کر لو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو بندگی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے، اگر خوش کرنا ہے تو اس کی بندگی کر لیں آپ۔ بندگی میں کیا آتا ہے؟ پورے دن کی جو آپ کے حالات ہیں، معمولات ہیں، آپ کی جو جتنی مصروفیات ہیں، وہ سب اللہ کی بندگی کے مطابق ہوں۔ صبح کو اٹھنا اللہ کی بندگی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد رزق تلاش کرنا اللہ کی بندگی ہے، کھانا کھانا اللہ کی بندگی ہے، پانی پینا اللہ کی بندگی ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانی سے بات کرنا اللہ کی بندگی ہے، لوگوں کا خیال رکھنا اللہ کی بندگی ہے، محنت سے کام کرنا، جہاں بھی آپ کام کریں، اگر امپلائی ہیں تو جو آپ کا امپلائر ہے اس کی قیمت جو وہ دیتا ہے پوری کر کے اس کو دیں، اس قیمت کے عوض حلال کی کمائی اللہ کی بندگی ہے۔ اگر آپ اس کے احکامات کے مطابق دن گزارتے ہیں تو آپ بندگی کی راہ پہ چل رہے ہیں، آپ راہ مومن پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں، مثلا کسی سے آپ نے غصے سے بات کر لی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، غصے سے منع فرمایا، تو آپ بندگی کی حدود سے باہر نکل گئے۔ آپ نے کسی سے زیادتی کر لی، بندگی سے باہر نکل گئے۔ آپ نے کسی کا حق مار لیا، بندگی سے باہر نکل گئے۔ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے نماز پڑھ لی تو میں بندگی میں شامل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نماز جو عبادت ہے وہ بندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ باقی کے جو ٹائم ہے، باقی کے جو گھنٹے ہم دن میں گزارتے ہیں، اس میں ہمیں لازم ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، بہت زیادہ محنت سے کام کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ان کی ایک فیکٹری تھی سندھ میں، 5-6 سال پرانی بات ہے۔ فیکٹری تھی، انہوں نے کہا جی میں تو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں، میرے کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فیکٹری بند کر کے گھر بیٹھ گئے، پیسے بہت ہیں، آئے موقع۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کو خیال ہوا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں تو گھر بیٹھ گیا ہوں۔ اٹھے، نوکری ڈھونڈی، ایک فیکٹری میں ان کو نوکری مل گئی۔ جب وہ کام شروع کیا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 6,000 10,000 12,000 جتنی بھی تھی ہم آپ کو دیں گے مہینے۔ انہوں نے کہا بہت کافی ہے۔ کام پہ بٹھا دیا، کام کرتے۔ جب 1 مہینہ کام کیا تو مالک نے یہ دیکھا کہ اتنی محنت سے یہ کام کر رہا ہے، اتنی محنت سے کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی اس کی تنخواہ بڑھا دو، 20,000 کر دو۔ جب اس کا پے پیکٹ 20,000 کا آیا تو اس نے کہا یہ تو میرا نہیں ہے، میرے سے تو طے ہوا تھا 16,000 روپیہ۔
آپ نے مجھے 10,000 روپے، آپ نے مجھے دگنے پیسے دے دیے۔ انہوں نے کہا صاحب سے جا کے بات کرو۔ صاحب کے پاس گیا تو کہتا سر کچھ غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جی کیا غلطی ہو گئی حضور؟ بولا آپ نے میرے کو 20,000 دے دیے، میری تو 10,000 تنخواہ ہے۔ اس نے کہا جی میں نے بڑھائی آپ کی تنخواہ کیونکہ آپ کا کام بہت اچھا ہے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تو 10,000 روپے کی جو اجرت ہے وہی پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں صبح 7 سے لے کے رات کو 7 بجے تک کام کرتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں تو میں ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہوں کہ میں نے آپ کی تنخواہ جو ہے اس کی اجرت، اس کے عوض وہ کام نہیں کر پایا۔ اب آپ نے میرے کو ڈبل تنخواہ دے دیا تو میں تو اس میں اور پریشان ہو جاؤں گا۔ یہ ہے جو لوگ محنت کی کمائی کھانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ماننا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس شخص کی جو اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایک دن ولی بنا دے گا، اس کی صرف اس حرکت سے کہ اس کو یہ فکر کہ میرا امپلائر کہیں گھاٹے میں نہ رہ جائے۔ تو یہ رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ غریب کو کھانا کھلا دیا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قیدی کو، اپنے غلام کو آزاد کر دو۔ وہ وقت چلے گئے جب ہمارے پاس غلام ہوتے تھے، لیکن آپ کسی قیدی کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ رب کا حکم ہے کہ کسی کو قرضہ چکوا دو، کوئی پریشان ہے، قرضدار ہے، ہم نے اس کا قرضہ چکا دیا، رب تعالیٰ خوش ہو گئے۔ رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے تو بہت آسان طریقے ہیں۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرا دی، یو ڈن اے گڈ جاب۔ رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دیکھو کس طرح میرے احکامات کو مانتا ہے۔ تو رب تعالیٰ خود پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے لیے میں نے انعام دیا ہے، یہ تم کو انعامات دیے، ان انعامات سے میں نے تمہیں نوازا ہے۔ تو ہمیں زندگی اپنی اسی ڈگر پہ چلنی ہے جو محنت کش ہے، محنت کشی میں جس میں ہے، اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے، اپنے خرچوں کو پورے کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو پالنا ہے، اپنے ماں باپ کو کی مدد کرنی ہے، بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا تھا مجھے، تو میں اسی راہ پہ چلوں گا۔ راہ مومن ہے، اس راہ میں آپ کو رب تعالیٰ کے انعامات کی بارش ملے گی، آپ کی، میں سمجھتا ہوں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ کو جو ہم روز نئے سرے سے ایک اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ایک اور مشکل ہمیں آ گھیرتی ہے، اس راہ پہ چلنے سے اگر رب کی عنایت ہم پہ ہے تو مشکلات کو ہٹا لیتا ہے۔ انٹل سچ ٹائم کہ وہ آپ کو ایک مشکل سے گزارتا ہے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی ٹالرنس لیول کو بڑھانے کے لیے، آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ آپ کو ایسے پاتھ سے گزارتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں آپ میں آسانی ہے، آپ کی زندگی میں آسانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اس کا حل ڈھونڈنے سے پہلے آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے کہ یہ لو، ایسے کر لو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، رب تعالیٰ کی نظر کرم ہے، ہم اس کا سوال تو کرتے رہتے ہیں پورا دن کہ رب تعالیٰ نظر کرم کر دے، رب تعالیٰ اپنا رحم کر دے، رب تعالیٰ اپنا کرم کر دے۔ ان سب چیزوں کو وصول کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو صاف ستھرا بھی تو کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جو رب کے احکامات ہیں، چھوٹے چھوٹے سے احکامات ہیں، ان کو بھی ماننا ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں جی بڑے بڑے احکامات مان لیے، چھوٹے کو اگنور کر دیتے ہیں، نہیں، چھوٹے چھوٹے احکامات کو بھی دل سے لگا کے چلیں تو رب تعالیٰ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے خوش ہوں، یہ لو، یہ نعمت پی لو، یہ نعمت پی لو۔ تو جب ہم یہ دل میں یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے کریم، اپنے رحیم کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق گزار دی، کیونکہ جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم رب کی تعریف کرتے ہیں، اس کو ہم پرومس کرتے ہیں کہ میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، تم سے مدد مانگتا ہوں۔ تو مدد مانگے نا، عبادت کر کے دکھائیں، وہ عبادت ایک حصہ ہے، مدد آپ اس کی مانگیں کہ جو کام کروں گا مدد کروں گا۔ تو رب تعالیٰ ہر کام کرنے سے پہلے اس کو یاد کر لیں، رب تعالیٰ میری مدد فرما دینا،
رب تعالیٰ میں یہ کرنے لگا ہوں، میری مدد فرما دوں. میں گھر سے کام پہ جانے لگا ہوں، میری حفاظت کر لینا، میں خیریت سے پہنچ جاؤں دفتر سے نکلیں گھر کی طرف تو اللہ اللہ کرتے نکلیں. میں تو کہتا ہوں کہ جی آپ اگر بھیا آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو آپ بجائے گانے سننے کے اپنے رب کو یاد کریں، اس سے باتیں کریں. ایڈریس یور اللہ، از یور اللہ، از یور گاڈ. آپ کا رب ہے نا، اس سے باتیں کرے گا. رب تیری بڑی مہربانی، آج تو نے میرے کیا کیا کام آسان کر دیے، تو نے مجھے کیا کیا باتیں سمجھا دی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے کام کی کہ کیا مشکل پڑ گئی ہے، میں کیسے حل کروں. تیری بڑی مہربانی، آج تو نے سمجھا دیا. اب تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، میری اولاد اسکول سے کالج سے گھر واپس پہنچ گئی ہے. رب تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، گھر پہ کھانا ٹیبل پہ لگا ہوگا جب میں پہنچوں گا. تیری کرم نوازی ہیں رب تعالیٰ. اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں. بلیو می اٹس سو بیوٹیفل ٹو بی ایبل ٹو ٹاک، ٹو بی ایبل ٹو اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا ٹائم مت ضائع کرنا، مجھ سے بات مت کرنا، کبھی بھی نہیں کہا. اس نے یہ بھی کہا غلطی کر لو تو مجھ سے معافی مانگ لینا، معاف کر دوں گا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی مجھ سے غلطیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں تو میں کیا کروں؟ کہ آپ ہر بار رب سے توبہ کر سکتے ہیں، ہر بار اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ توبہ کے دروازے 2 بجے دن کو بند ہو جاتے ہیں، صبح کو 4 بجے کھلتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، صرف ایک بات، رب کی حضوری کر لیں، اللہ کی حضوری کر لیں. میں حاضر ہوں رب تعالیٰ، میں حاضر ہوں، میں مانتا ہوں تمہیں، میرا ہر کام تمہارے احکامات کے مطابق ہے، تمہاری خواہشات کے مطابق ہے. میں یہ کرتا ہوں. زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. کبھی دیکھیے ہمارے سامنے مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگیں بھی لڑی انہوں نے، زخم بھی کھائے، لہو لہان بھی ہوئے، لیکن ان دی اینڈ وہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح بنے. یورپین ورلڈ ان کو مانتی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کس لیے؟ رب کے احکامات کو فالو کیا، دل سے فالو کیا، محبت سے فالو کیا، عشق سے فالو کیا. یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جاتی ہیں. رب تعالیٰ پھر آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اگلا قدم رب سے عشق کرنے کا ہے. اس کے عشق میں آپ کچھ بھی کریں گے، اس کے احکامات کو دن رات ماننے کو تیار ہو جائیں گے. یہ اس کا عشق ہے جو آپ کو اس کی طرف لے جاتا ہے. اس راہ مومن پہ انعامات کی اور طرح کی بارش ہوتی ہے، اور طرح کے انعامات آپ کو ملتے ہیں. رب تعالیٰ اپنی حکمت عملی سے آپ کی زندگی کو ایسے خوبصورت طریقے سے میں ڈھال دیتا ہے کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ واہ یہ ہوئی نا بات. اس طرح ہے. رب کے ساتھ ایک رشتہ جوڑیں، رب کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں، رب کے ساتھ عشق کا رشتہ جوڑیں. نبی پاک کے ساتھ محبت کا رشتہ تبھی جڑے گا جب آپ ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں گے، جب مان لیں گے کہ نبی پاک رب تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہستی ہیں، اور ان کے رستے کو فالو کر کے میں رب تعالیٰ کے رستے پہ چلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سوچ آپ کریں. اس کو تھوڑا سا سوچیے گا. اس بات کو، یہ پوڈ کاسٹ سن کے اس کو اگنور نہ کریں، اس کو سوچیے گا کہ یہ کیا مطلب ہے، اس سے کیا کچھ حل ہو سکتا ہے. بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہو سکتی ہے. آپ کی زندگی، آپ کا دل مطمئن ہو سکتا ہے. رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ تم میرا نام لیا کرو، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہاری سوچ کھل جائے گی، تم میری عقل سے سوچنا شروع کرو گے. مومن کی فراست جو ہے یہی تو ہے کہ مومن رب تعالیٰ کی سوچ سے سوچتا ہے، پھر بات کرتا ہے وہ. تو آپ یہ سب اچیویبل
ایبلٹیز ہیں انسان کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ جی مجھ سے نہیں ہوگا، جی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے میں تو بہت ایسا نہیں ہے. اچیویبل چیزیں ہیں یہ. صرف آپ نے دل سے رب کو مان لینا ہے کہ میرا رب ہے، مجھے اس نے زندگی دی ہے، یہ زندگی اس کی امانت ہے، اور میں اس زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے رب کو ناپسند ہو. تو آپ کے حالات بہت خوبصورت راستے پہ چلنا شروع کر، بلیو می، خوبصورت راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. پھر لوگ آپ سے کہیں گے جی وہ اس نے اگر کوئی منہ سے بات نکال دی تو رب پوری کر دیتا ہے. یہ بھی اس کا انعام ہے. وہ کہتا ہے میرا مومن بندہ ہے، میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، یہ میرے ساتھ یہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہے. تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ پکی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ماننی شروع. لوگ کہتے ہیں جی مستجاب دعا ہو گیا، اگر دعا کروانی ہے تو اس سے کروائیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ میں بتاتا ہوں ایک قصہ. ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس کوئی میرے جیسا انسان گیا، جی میں دعا مانگ رہا ہوں رب تعالیٰ سے، یہ فلاں اور پوری نہیں ہو رہی. اس نے کہا کہ اچھا چلو میں نے دعا کر دی، پوری ہو جائے گی. وہ 3 دن کے بعد آدمی دوڑا آیا کہ پیر صاحب کہتا ہے جی یہ بات تو بتائیں. اس نے کیا؟ اس نے بولا میں 2 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، رب نے میری سنی نہیں، آپ نے کل دعا کی ہے، میرا کام بھی ہو گیا. تو پیر صاحب کہتے ہیں بات سنو، تم نے کبھی رب کی سنی ہے؟ اس کے ساتھ میں آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اختتام پہ لاتا ہوں. رب کی سننا شروع کر دیں تو وہ آپ کی سنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.